آج کا یہ پروگرام ایک انتہائی اہم موضوع جبری تبدیلی مذہب اور اس کی حقیقت پر مبنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جو کہ ایک فیڈرل بار ہے، تو ہمارے اولین فرائض میں سے یہ ہے کہ ہم ہر موضوع پہ اور اس کے حقائق کو اپنے وکلا کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ کسی بھی ٹاپک پہ یا کسی بھی معاملے میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہ آئے اور حقائق ایٹ لیسٹ ہمارے وکلا کے سامنے ہونے چاہیے۔ تو اسی بنا پر آج کا یہ ایک ٹاپک رکھا گیا ہے، جبری تبدیلی مذہب اور اس کی حقیقت۔ تو اس کے ابتدائیے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب راؤ عبدالرحیم صاحب سے کہ وہ مائک پہ آئیں اور اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں خاک نشین میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ پاکستان انتہائی اہم ملک، پاکستانی انتہائی حساس قوم اور ذمہ دار قوم ہے۔ میرے ملک کے اندر ایک آئین ہے، عمرانی معاہدہ ہے، جس کو بغیر کسی جبر کے ہم سب کے بزرگوں نے تسلیم کیا اور اسی معاہدے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ملک کے اندر کسی بھی آدمی کا کوئی حق سلب ہوگا، ہم سب اس کی زبان ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس چیز کے اندر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ جس کا حق سلب ہو رہا ہے اس کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر آئین کے تحت ہر مسلک کی، ہر مذہب کی عبادت ان کو مکمل آزادی کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے۔ وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقدار ہیں، اور یہ رائٹ پاکستان کے اندر بالکل آزادی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگ جن کے پاس بھی بدقسمتی سے میرے ہی ملک کی شہریت ہے، ان کا کام پروپیگنڈا کرنا، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر میلان کرنا۔ ایک بات ہمیشہ بغیر دلیل کے چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جبری تبدیلی مذہب کا بہت بڑا ایشو ہے۔ آج یہ تقریباً اسلام آباد کے اندر اسی ٹاپک پر 5واں پروگرام ہے۔ ہم ہر ٹاپک پروگرام کے اندر اوپنلی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی دوست کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ فلاں فرد کو جبراً مسلمان کر دیا گیا، کیونکہ مجھ پر مسلمان کرنے کے الزام ہے، میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر مسلمان کرنے کے الزام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فلاں بچہ، فلاں بچی یا فلاں مرد یا فلاں عورت مسلمان زبردستی کی گئی، ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر جبری طور پر کسی کو مسلمان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں مانتا، میرے کاغذوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب اس ایشو پر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے بار میں، اسلام آباد بار کی ایک تاریخ رہی ہے کہ آئین پر جب بھی کوئی قدغن لگانے کی کوشش ہوتی ہے، وہ چاہے فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں ہو، پولیٹکس کے بارے میں ہو، کسی ایشو کے بارے میں بھی ہو، تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہمیشہ حراول دستے کا کام کرتی ہے۔ انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آج کا پروگرام رکھا گیا۔ میاں صاحب کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ میاں عبدالحق صاحب برچونڈی شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ برچونڈی شریف ڈیر کی گھوٹکی ضلع کے اندر واقع ہے، سندھ کا ایک علاقہ ہے، اور یہ درگاہ آج کی نہیں ہے۔ اس درگاہ میں تاریخ کا بہت بڑا ایک نام ہے یہ،
عبید اللہ سندھی صاحب سیالکوٹ سے چلتے ہیں اور ڈیر کی بھٹنڈی شریف جا کر مسلمان ہوتے ہیں. یہ اس ٹائم بھی مسلمان کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی مسلمان کر رہے تھے, اس کے بعد بھی مسلمان کر رہے ہیں. بہت سے ایشوز ہیں, آپ کے کویسچن آئیں گے, ہم ان کے جواب دیں گے. میرا میاں صاحب سے 2011 سے تعلق ہے. ہم ہر جگہ جاتے ہیں اور ہم نے ہر جگہ پوچھا ہے کہ میاں صاحب کا اگر کوئی الزام ہے تو اس کا نام بتا دیں جس آدمی کو انہوں نے زبردستی قبول اسلام قبول کروایا. آج تک تو ایسی کوئی شہادت ہمیں ملی نہیں ہے. آج بھی کہہ رہے ہیں کسی دوست کا سین سے, ہمارے بہت سے دوست ہیں یہاں پر, کسی دوست کے ذہن میں کوئی نام ہے, ہمیں نام بتایا جائے, اس تک پہنچنا, اس تک اپروچ دینا, یہ میاں صاحب کی اور میری ذمہ داری ہے. ہم نے نظریاتی کونسل کے تحت جو پروگرام ہوا اس میں بھی اوپن نے کہا کہ آپ بتائیں کس بچی کو مسلمان کیا گیا زبردستی, اس بچی تک پورے میڈیا کے ساتھ پہنچیں گے. اگر وہ بچی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جبر ہم نے کیا ہے تو ہماری گردن یہاں سے کاٹیے گا, یہاں سے مت کاٹیے گا. میاں صاحب پر الزام ہے کہ مسلمان انہی کی درگاہ پہ کیوں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہر ملک کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسلام کسی کا مذہب کنورژن کی ہے کہیں پر؟ تو انڈیا کے اندر ہندو ہو رہے ہیں, یورپ کے اندر لوگ عیسائیت قبول کر رہے ہیں. اگر پاکستان اسلامی اسٹیٹ اور یہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ ہاں کسی کوئی زبردستی کر رہا ہے تو بالکل تکلیف سب کو ہونی چاہیے, مجھے بھی ہونی چاہیے. میاں صاحب کا ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ان کے درگاہ پر مسلمان ہوتا ہے یہ اپنی جان, مال, عزت, آبرو کو دو پر لگا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا جب ایک آدمی اپنا خاندان چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر کھڑا ہونا چاہیے تو پھر اس میں قصور کیا؟ اس میں تو فخر کی بات ہے. یہی فخر اس درگاہ کے ساتھ اٹیچ ہے. دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ آپ ہی کی درگاہ پہ لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ تو میاں صاحب پہ الحمدللہ یہ الزام تو ہے کہ یہ زبردستی شاید مسلمان کرتے ہیں, یہ زیادتی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے سیدھے بڑا میرا روٹین میں آنا جانا ہے اور بہت اچھا تعلق ہے ان سے بھی, بہت سے دوستوں سے بھی. ان پر یہ الزام نہیں ہے کہ یہ پیسے دے کر جو آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کو واپس کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ الزام ان پر نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں پر الزام ہے. نظریات مذہبی امور میں ایک کانفرنس ہوئی, وہاں پر وہ لوگوں نے احتجاج کیا جو لوگ کنورٹ ہوئے تھے, مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے. یہ بڑا ڈارک پہلو تھا اس سارے ایشو کا. بہر کہ میں ابتدائیے پہ آتا ہوں اس ساری ایشو کا کہ کنکلوڈ دوبارہ کر دیتا ہوں. اس اعلامیے پہ کہ پاکستان کے اندر جبری تبدیلی ہو رہی ہے, یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا کہ برٹش نے سینکشن لگائی میاں صاحب کے اوپر. میاں صاحب کے پر پابندیاں لگائی گئی. وہ میاں صاحب پر پابندیاں نہیں ہیں بیسیکلی, جس کی وجہ سے یہ پروگرام رکھا گیا. وہ پابندیاں اور میلائن ہے میرے ملک کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر ایک آدمی ہے جو جبری طور پر مسلمان کر لیتا ہے اور اسٹیٹ اس کا کچھ نہیں کرتی, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی آزادی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اس لفافے کے اندر جو تحریر ہے اصل وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آزادی مذہب نہیں ہے. تو اس پروگرام کا مقصد سب سے پہلا یہ ہے کہ کسی دوست کے ذہن میں ہے کہ فلاں آدمی کو زبردستی مسلمان کیا گیا تو وہ آ کر بتائے, وہ تحریر بتا دیتے ہیں, وہ پیغام دے دے تاکہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, میاں صاحب کھڑے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. میں صدر محترم جناب سے عبدالعزیز کیسر امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے اس پروگرام میں جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے تشریف لانا تھا, وہ کوئٹہ سے تشریف لا رہے ہیں اور فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے ابھی تک نہیں پہنچ پائے. تو میں
اپنے اگلے مقرر جناب غلام ماجد صاحب سے گزارش کروں گا جو کہ سینئر ریسرچ آفیسر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان کے کہ وہ مائک پر تشریف لیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم معزز وكلاء برادری جناب پیر میاں عبدالحق صاحب، بہت اہم موضوع ہے جس پر یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، اور نہایت مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وکلاء برادری جو حقیقی معنوں میں قانون سے آگاہ ہوتی ہے، قانون کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس موضوع کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل دو ٹوک اور واضح ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ دین کے حوالے سے زبردستی نہیں، اکراہ اور جبر نہیں۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرایا جائے۔ اسلام کو کسی کا زبردستی کا قبول کیا ہوا اسلام نہیں چاہیے۔ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، آپ زبان سے بھی تصدیق کر رہے ہوں، اقرار کر رہے ہوں اور دل سے بھی مان رہے ہوں۔ جہاں زبردستی ہوگی وہاں زبان سے اقرار ہوگا، دل سے تصدیق نہیں پائی جائے گی، تو اسلام گویا کہ پایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے اسلام کے ہاں اسلام وہ قبول ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ ہے۔ یہ موضوع کافی پرانا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل میں مختلف اوقات میں زیر بحث آتا رہا ہے۔ 2017 میں سندھ اسمبلی نے اسی طرح کا ایک بل منظور کیا۔ اس کے پیچھے بھی ذہنیت یہ تھی، یہ سمجھا جا رہا تھا یا دوسرے الفاظ میں پاکستان پر یہ الزام خود لگایا جا رہا تھا اور تسلیم کیا جا رہا تھا کہ یہاں جبراً اسلام قبول کرایا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا دیے، 18 سال کے بعد قبول کرے بھی تو اس کے لیے اتنا لمبا پروسیجر اور پروسیس رکھا گیا کہ کوئی دیکھ کے ہی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی کسی اسمبلی سے پہلا واقعہ تھا کہ بل منظور ہوا ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے خلاف جو قرارداد منظور کی اس کے الفاظ بھی بہت سخت ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرارداد میں یہ الفاظ شامل کیے: اگر یہ بل کسی غیر مسلم مملکت کی طرف سے، کسی غیر مسلم مملکت کی کسی اسمبلی کی طرف سے منظور کیا جاتا تو قابل فہم تھا، لیکن اسلام کے نام پر بننے والا ملک جس کی بہت سی دفعات اس ملک کے دستور کو باقاعدہ اسلامی قرار دیتی ہیں، اس ملک کی اسمبلی سے یہ بل منظور ہونا ناقابل فہم ہے اور اس کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے۔
اسی دوران ایک لطف کی بات بھی ہوئی. ہم سب افہام و تفہیم کے قائل ہیں. کسی کو بات پیش کرنی ہو تو وہ بھی بڑے خوبصورت سلیقے سے اور انداز سے پیش کی جاتی ہے, دلیل سے پیش کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کی فیلڈ بھی یہی ہے, آپ عدالتوں میں جھگڑا نہیں کرتے بلکہ دلیل سے بات کرتے ہیں. تو دلیل اور افہام و تفہیم یہ بہت بڑی چیز ہے. اس بل کو واپس کرانے کے لیے ایک مولانا صاحب نے فون کیا اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو, اور ان سے فرمایا کہ آپ کے نام کے اندر علی آتا ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ان کے اندر بھی علی آتا ہے, آپ کے دیگر کئی وزراء ہیں ان کے نام میں علی شامل ہے. آپ سب سے میری درخواست یہ ہے کہ اپنے نام سے علی کا لفظ ہٹا دیں. وہ کہنے لگے کیوں علی کا کیوں ہٹا دیں, ہمیں تو علی سے بڑی محبت ہے, ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. انہوں نے کہا ان کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں اور آپ کے بل کے مطابق ان کا ایمان ٹھیک نہیں. آپ نے 18 سال کی قید لگائی اور جیس والی صورتیں لگائی ہیں, قید و بند لگائی ہیں, تو ان کا ایمان تو 18 سال سے بہت پہلے. انہوں نے کہا کہ واقعی اس طرح ہے, تو جواب یہاں اسی طرح ہے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس کے بعد بھی بل آئے ریسنٹلی 2020-21 میں کے اندر بھی ایک بل آیا, ہماری پارلیمنٹ کے اندر آیا. اس پر بھی اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت نظم نور نے بہت جامع تبصرہ لکھا, اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو پیش کر دیں گے. آخری بات یہ ہے, اس میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب پیر میاں عبدالحق صاحب کو. ان کی ایک بات جو مجھے بہت پسند آئی, کہ ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل تشریف لائے, ان سے سوالات یہی ہوئے کہ آپ زبردستی اسلام قبول کراتے ہیں. انہوں نے اتنی خوبصورت بات کہی, انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ اسلام قبول کرنے آتے ہیں. اب اگر آپ لوگ کہتے ہو یا پابندیاں لگاتے ہو, مجھے آپ کا کوئی ڈر نہیں, اس لیے کہ اگر میں ان کو اسلام قبول نہ کرواؤں, ان کو انکار کر دوں, تو میرا اپنا اسلام برقرار نہیں رہتا, میرا اپنا اسلام سلامت نہیں رہتا. اسی بات پر ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب غلام عادل صاحب. میں جناب زید محمود راجہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا میاں اسلم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو, جو سندھ سے تشریف لائے ہیں, کہ وہ آئیں اور مختصراً اپنا تعارف کروائیں اور ہمارے اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور, جس طرح یہاں پہ معززین بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے یہ فرمایا کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, کافی عرصے سے یہ ہمارے پریزنٹیشن لگ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے دادا حضرت صاحب تھے تب پاکستان نہیں بنا تھا, ایک منسٹر تھا, اس کی بیٹی مسلمان ہوئی تھی, جس کی وجہ سے وہ جیل میں بھی گئے تھے, اور تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. مولانا عبداللہ صدی صاحب کا بھی آپ نے واقعہ سنا, وہ بھی ہماری درگاہ پہ آ کے مسلمان ہوئے تھے. تب سے لے کے آج تک ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے. یا تو یہ پاکستان کا قانون چینج کریں کہ بھئی یہاں پہ مسلمان کرنا منع ہے, تب تو ہم رک سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ قانون اور ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن بارہا میرے والد صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کوئی ایک مثال تو دیں جس میں ہم نے کسی کے ساتھ زبردستی کی ہو. اگر کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہیں, اور میں ایز اے ایڈوکیٹ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو بغیر کسی معاوضے کے میں اس کا وکیل بننے کے لیے تیار ہوں, تو انشاءاللہ ساتھ دیں گے. باقی ایلیگیشن راؤ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے اوپر صرف اس لیے لگتے ہیں کہ ہم ساتھ دیتے ہیں اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے.
درگاہیں بہت ساری ہیں، ہر جگہ پہ لوگ جاتے ہیں، ایک جگہ پہ کئی لوگ بک جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے والد صاحب بیٹھے ہیں نہ کبھی بکے ہیں نہ کبھی جھکے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو سیاست ہے وہ بھی صرف اس بیس پہ داؤ پہ لگا دی۔ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی صرف وجہ جو بنی وہ یہی بنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ بابا نے کہا میں پیپلز پارٹی تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ کام ہے اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ جب تک یا تو آپ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے یہ اسلامی جمہوریہ نکال دیں، جب ایسا کوئی قانون بنا دیں جس پہ ہمیں پابندی، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہوگی اس کے اوپر ہوگی جو یہ قانون بنائے گا۔ اور مختلف قسم کے قانون بنائے گئے جس پہ ہمارے علماء کرام، ہمارے دینی بھائی جتنے تھے، آپ کے وکلا حضرات، ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے سب نے اس پہ کنٹریبیوشن کیا اور اس میں ساتھ دیا، وہ قانون نہیں بن سکے۔ پوری دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کی بیٹی نکلتی ہے وہ تب یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی عزت ہے، تب سب جتنے NGOs والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، میڈیا والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ جب بھی مسلمان ہونے کے لیے کوئی لڑکی ہو، لڑکا ہو، خاندان ہو ہمارے پاس آتا ہے تب ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسلمان کیوں ہو رہی ہے۔ لہذا میں یہ گزارش کروں گا، آپ حضرات قانون دان ہیں، قانون کے پاسدان ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس چیز پہ جس طرح ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے والد صاحب کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر ضرورت تھی تو صرف ملک کی خاطر، کیونکہ یہ ایلیگیشن ہمارے ملک کے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے دین کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی انگلینڈ نہیں جانا، یا ہمارے وہاں پہ کوئی سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ ان کے ہیں جنہوں نے سرمایہ بنائے ہیں۔ ہم صرف یہاں پہ آنے کا مقصد اور بار بار ہر جگہ پہ پیش ہونے کا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے ملک پہ کوئی ایلیگیشن نہ رہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب میاں حسن صاحب۔ آج کا یہ ٹاپک کیونکہ جبری تبدیلی مذہب اور اس کی حقیقت، جبری تبدیلی مذہب ایک الزام بھی ہے جو کہ ہمارے اس ملک پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے معزز ممبران نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے جواب کے لیے میں گزارش کروں گا جناب میاں عبدالحق صاحب سے کہ وہ مائک سے تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم جناب صدر صاحب صدر سیکرٹری صاحب معزز عالمین حاضرین السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے وکلاء بھی اسلام سے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کا جگ کا ثبوت ہے کہ اب سب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے یہاں بلا کے کچھ حقائق سامنے رکھنے کے لیے تکلیف کی ہے۔ میرا بات یہ ہے کہ حالات تو سب نے بیان کیے ہیں، میرے بیٹے نے بھی کیے ہیں اور جناب راؤ صاحب نے بھی کیے ہیں، لیکن کچھ مختصر باتیں میں یہ کروں گا۔ میرے
सबसे पहले तो मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपनी सफाई पेश करूँ। मुझे अपनी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ इस्लाम और पाकिस्तान की सफाई के लिए, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे ऊपर ये इस्लाम है और मैं एक बड़े खानदान से, इस्लामी खानदान से मुंसलिक हूँ, इस्लाम के ऊपर भी ये इस्लाम है। उसके लिए मुझे मजबूरन आना पड़ा और मैं ये, वरना फिर मुझे वीजा मिला था 6 महीने के लिए अमेरिका का, मैं वहाँ पर भी नहीं गया। मुझे जाना है तो मैं सऊदी अरब, इराक, ईरान जहाँ से आते हैं वहाँ पर जाऊँगा। मुझे क्या जरूरत है कि मैं इंग्लैंड जाऊँ या कहीं और जाऊँ? अब मुझे पैसे ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसीलिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ अपने खिदमत में, और मैं आपसे इंतजार जो भी सवाल करेंगे अपने उसका जवाब दूंगा, इसीलिए कि आप तो उसमें मैं सबको जवाब दूंगा। तो बहरहाल बताया ये है कि आप सवाल करते रहे, कुछ सवाल आए भी आए। ये सवाल है कि आप बच्चों की शरीर में लड़के क्यों, लड़कियां बुरे, हमारे पास लड़के आते हैं बल्कि 80 साल की उम्र के भी आते हैं, छोटे तो नहीं, 80 साल की उम्र के भी आते हैं मुसलमान होने के लिए। गांव के गांव मुसलमान होते हैं, पूरा गांव मुसलमान हो जाता है, लेकिन वो नहीं आता इसीलिए कि उनको वहाँ पता लगा कि अब किस किस को कहेंगे कि जबरदस्ती पूरे गांव को नहीं कर सकते। अभी भी मुझे दावत मिली है कि एक जगह पंजाब में कि वहाँ पर आप आए, उनको कलमा पढ़ाए, वो पूरा वो जो घर का घर है मुसलमान 10-12 है आदमी वो मुसलमान होने के लिए। इंशाल्लाह मैं जैसे बनाएंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा और उनको कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल करूँगा। दूसरा दूसरा ये है कि आप लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं। भाई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान ना किया जाए। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ मैं किसी को जबरदस्ती मुसलमान करूँगा। मुझे क्या जरूरत है? क्या आपको पता नहीं है कि हम पहले कितने मुसलमान हैं? वो भी आपस में नहीं बनते, सारा दिन झगड़ा करते रहते हैं, तो दूसरे लाके उनको क्या करेंगे? हालांकि हमारी मजबूरी है, हर एक की आपकी भी मजबूरी है कि कोई भी अगर आपके पास आता है मुसलमान होने के लिए, आपके ऊपर लाजिम है कि उसको कलमा पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएंगे तो खुद इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो ये मेरे ऊपर नहीं है, हर एक के ऊपर है। ये और बात है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया है कि मुझे ये एक तरीके से मुझे ताकत दी है कि मैं उनकी दिफा करता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ, हर तरीके से उनको नौकरियाँ दिलवाता हूँ, जो भी कर सकता हूँ मैं अपने हैसियत से उनको करता रहता हूँ। दूसरा ये है कि लोग मैंने देखा है कि 2 लाख 4 लाख लोग लड़कियां वापस कर देते हैं, कुछ वोटों की वजह से वापस कर देते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको साबित कर दूंगा कि मुझे 1 अरब रुपया भी लड़की के लिए दिया गया, कहा कि ये लो लड़की वापस कर दें कि 1 अरब हो या 1 खरब हो। अगर तराजू में मैं डालता हूँ तो ईमान मेरा जो है उससे ज्यादा भारी है। तो घाटे का सौदा कोई भी नहीं करता, मैं नहीं करूँगा ये घाटे का सौदा। इसीलिए मैंने उनको ठुकरा दिया और इसीलिए वो मेरे खिलाफ है कि मैं बिकता नहीं हूँ, वरना कोई खास बात नहीं है। ये दूसरा ये कि ये कुछ एतराज़ात हैं। ये सवाल ये है जी कि आप किन फ़वाइद की खातिर मुसलमान होने वाली लड़कियों का साथ देते हैं और अपनी दहशत इनके हक में क्यों लाते हैं? दहशत मेरी नहीं, इस्लाम की है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम की खातिर हर वो इंसान दहशत गर्द समझो या जो कुछ समझो, दहशत गर्द नहीं, बल्कि इस्लाम में मोहब्बत की बात है। मोहब्बत में अगर कोई आशिकी में से सर कटा देते हैं औरतों के ऊपर भी, लेकिन इस्लाम के ऊपर अगर कोई सर कटा, इससे ज्यादा खूबसूरत और कौन सी चीज है?
हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने अगर मुझसे ये काम लिया है तो अल्लाह से कौन पूछेगा कि तुम आपने से नालायक आदमी से ये काम ले रहे हैं, उसे कोई पूछने वाला नहीं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, बुजुर्गों की दुआएं है, जिसकी वजह से ये मैं काम कर रहा था। अगला सवाल ये है कि हिंदू लोग ही आपके पास चुंडी में क्यों मुसलमान होते हैं? क्या पाकिस्तान में मुसलमान होने के लिए और कोई जगह नहीं? वैसे तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां या लड़के हैं जो कि मुतनाज़ हो जाती हैं, जिनको डर होता है कि हमें वो भेज दिया जाएगा। भेज देने के बाद उनको बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भेज देते हैं, और ये काफी ऐसे केसेस हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि उन्होंने भेज दिए हैं उधर। तो इसलिए वो डर की वजह से ऐसा भी हुआ है कि मुसलमान होने के बाद 6-6, 7-7 साल तक उसको लड़की को जबरदस्ती माँ बाप के हवाले किया गया, पुलिस के मार्फत, जजों के मार्फत। लेकिन वो बाद में जब वो पेश हुई है तो 6 साल के बाद भी वो उसने बोला मैं तो मुसलमान हुआ। जब से उसने टीवी पे या इसमें नेट पे देखी हमारी ये बातें हमारे पास आ गई, अभी हमारे पास आई कि हमने उसके हवाले किया, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, फिर हाई कोर्ट में भी उसके बयान वगैरह कराए, वो अभी तक अपने काम के साथ है 6 साल के बाद। इस किस्म की काफी उनकी ज्यादतियां हिंदुओं की हैं। ऐसी भी ज्यादतियां हैं जो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो शायद आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे निकल पड़ेंगे मेरे साथ, वहां जाकर उन हिंदुओं के साथ बोलेंगे ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई फसाद करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे दंगा फसाद हो जाएगा और कत्ल आम हो जाएगा, इसलिए मैं वो बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अमन अमान रहे और इस किस्म का कोई फसादात वगैरह ना हो। बहरहाल मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाना चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई अगर इल्जाम है तो मैं हाजिर बैठा हूँ। आप मेहरबानी करके मुझे सवाल करें, मैं उसके जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह ताला सही तरीके से आपको मुतमिन करूंगा। मेरे पास हिंदू काफी बैठे हैं, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू बैठे हैं मेरे घर पे जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा जहाँ जहाँ रखवा है वहाँ हिंदू बैठे हैं, बगैर मेरे को गुजारे नहीं है, सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ है, इसीलिए वो मेरे पास बैठे हैं, अपना काम करते हैं। मैं उनको मेरे गुजारे हैं ना ही मैं उनसे कोई काम लेता हूँ। ये भी आपको मैं चेक कराऊंगा और मैं आपको दावत देता हूँ, जिनको इकरार है खुदा है वो आ जाए ना मेरे पास, क्यों नहीं आते? आए तो मैं हर चीज उनको आज एकदम सिखा दूँ, देखने के बाद हर एक को पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है और उसमें गलत चीज क्या है। तो मेहरबानी करके जितना हो सके आप वहाँ पर आए। मैं खर्चा भी आपको कर रहा हूँ, अपने पास जाए आप अकेले, ये नहीं मैं आपके साथ जाऊँगा आप फिर कहेंगे कि आपकी दहशत की वजह से ये हुआ है। जाए आप अकेले, उनसे पूछे क्या तकलीफ है उनको, क्यों वहाँ से माइग्रेट करके आपके पास आए, बहती में क्यों हिंदू आते हैं ज्यादा, देराबुक्की से, कश्मीर से, कदकोट से, ढुंड से, वीरपुर से या खंडवा के घोटी से जितने भी आते हैं वो मेरे पास क्यों आते हैं? अगर मैंने उनको तकलीफ दी तो मेरे पास क्यों आते? नहीं आना चाहिए, यहाँ से तो भागना चाहिए ना। तो भागते नहीं है वो, मेरे पास आते हैं, मैं उनकी फुल सपोर्ट करता हूँ। बाहर शहरों में उनसे गुड़ा टैक्स दी जाती है, मैं चैलेंज करता हूँ कि ढेकी में कोई भी बड़ेरा सरकार को उनसे गुड़ा टैक्स नहीं देता, जब नहीं लेता तो उनको सहूलत है इसलिए वो आते हैं। लेकिन वो तासुब की, इस्लाम की नफरत की वजह से मेरे खिलाफ बातें करते हैं, हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा मैं आप सबको दावत देता हूँ, मेहरबानी करके आप जो भी जिसके दिल में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और मुझे खुशी होगी, ताकि मुझे पता लगे कि क्या क्या लोग इस्लाम मेरी कोई हैसियत नहीं, इस्लाम के मतलब क्या क्या सोचते हैं। तो मेहरबानी करके आप सवाल करें ताकि लोगों के खदशात जो है दूर हो जाए। मेहरबानी की मसला सवाल है खड़े जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम बाबर हूँ, ताज एडवोकेट। आपके हवाले से जो तासर है हमें जो मीडिया से मिला है, आवाज आ रही है? जो मीडिया से तासर मिला है आपकी शख्सियत के हवाले से वो ये है कि
وہ ہندو جو آپ کے پاس آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کو کیا عدم تحفظ ہے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے یا سندھ میں، جس کی وجہ سے وہ آپ سے تحفظ مانگتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کرتی ہیں، مردوں کے حوالے سے ہم نے کم از کم میڈیا سے نہیں سنا، تو ایسی کیا اٹریکشن وہ فیل کرتی ہیں وہ خواتین اسلام کے حوالے سے، خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کے حوالے سے، کہ ان کا کردار ایسا کیسا ہے کہ جن سے وہ اٹریکشن فیل کر کے اسلام قبول کر رہی ہے؟ آپ ان کو کون سی اٹریکشن دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ مردوں کی بجائے خواتین کا یہ بظاہر ریٹ زیادہ مہربانی، بہت اچھا سوال ہے۔ بات یہ کہ میں اپنے طور پہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اب میرا مفتی سے کوئی لڑکیاں آتی ہے، مسلمان لڑکی ہے، کراچی سے آتی ہے، حیدرآباد میں جو میں انہیں جانتا نہیں، وہاں ان کے گھر بھی نہیں دیکھا، میں نے کوئی محنت نہیں کی۔ وہ آج کل ٹی وی میں اور نیٹ پہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں، اس کے بعد مسلمان ہوتی ہیں۔ آپ کو ایسی لڑکی کے ساتھ ملا ہوگا جو کہ پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، اور ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد مدرسہ کھول کے بیٹھتی ہیں، قرآن پڑھا رہی ہیں، اور میں خاص طور پہ ایک کیس اٹھا کر کے گزاری کرتا ہوں، وہ عمرہ بھی اس نے کیا ہے اور قرآن سے پڑھا رہی ہے، مدرسہ چلا رہی ہے۔ اب مجھے پتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ جس ہم کے سے محبت کرتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ نہیں قصور ہے تو پھر اسلام کا قصور ہے، میرا نہیں، یہ ان کا قصور ہے جن کی محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، نوکر ہوں اسلام کا، جس کی وجہ سے وہ میرے پاس آنے، کیونکہ میں ایک بکتا نہیں ہوں، یہ میرے میں خامی ہے۔ میں بکتا ارب روپے تو کم چیز نہیں ہے آج کے دور میں، ارب روپیہ مجھے دینا کیا لڑکی ایک لڑکی کو واپس کرنے کے لیے، تو میں نے وہ کہا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ گھاٹے کا سودا ہے، ارب ہو یا خراب ہو یا وہ کچھ بھی ہو، گھاٹے میں اگر ڈالوں تو میرا ایمان اس سے زیادہ بات ہوتا ہے، اللہ کو بتا دیں، اللہ کا کرم ہے، میں کچھ نہیں، تو اس کا سرور کائنات کی مہربانی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ لڑکے ایسی بھی ہیں، ابھی بھی ایک مسلمان ہوئی ہے جو کہ پورا اسلام سے ساری کتابیں اسلام کی اس نے پڑھی تھی، اس کے بعد جا کے وہ مسلمان، تو اب ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ تو اسی لیے میرے پاس آتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے میں ہماری کمر کوئی بدل ہوگی اور واپس نہیں کیا جائے گا، کورٹ میں یا کہیں بھی ہمیں پھر وہ روزگار بھی رکھیں گے اور ہماری پوری خدمت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم پوری کوشش جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان، اس کے بعد سیاست تیسرے دفعہ پہ میں اس کو اتنی حیثیت نہیں دیتا۔ سیاست بھی صرف اسلام اور خدمت کے لیے میں کرتا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مہربانی، اور سوال ہو؟ یہ میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ خالی لڑکے کیوں نہیں آتے، لڑکے خاندان ہوتے ہیں، صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ایسی ہوتی ہے کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، تو اس میں سیاستدان اور وہ میڈیا یہ سارے مل جاتے ہیں، وہ ایشو بڑھ جاتا ہے، میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 8 دن پہلے ایک پورا خاندان مسلمان ہوا ہے، اس میں کسی نے کوئی ایشو نہیں اٹھایا، وہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں کہیں پہ، یہ ایشو ہے اور کچھ نہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب ندیم گیلانی صاحب کا کہ وہ اسپیشلی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ اس اہم موضوع پہ آخری خطاب کے لیے اور اپنے اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا صدر محترم جناب چودھری کیسر امام صاحب کو تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ جناب چودھری کیسر امام صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کسی ہال میں پروجیکشن میٹنگ تھی اور نعت شریف پڑھی گئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ہم غلام رہیں گے، اور اس کے لیے صرف ہماری نہیں، ہماری اولادوں کی اور ان کی اولادوں کی بھی جان حاضر ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے مہمانان گرامی کی۔ کچھ مہمان ایسے تھے جنہوں نے اس موضوع پہ خطاب کرنا تھا لیکن وہ نہیں پہنچ سکے۔ آئی پی ایس سے ندیم گیلانی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں بھی تھے اور ان کی بھی بہت تحقیق ہے اس معاملے پہ۔ مذہبی آزادی کا جو اصول ہے یہ
شاید 1400 سال پہلے اگر کسی ایسی کتاب جس پر دنیا کی سب سے بڑی آبادی متفق ہے اس نے روشناس کروایا تھا تو وہ قرآن حکیم تھی، اور جس میں صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا تھا، اور یہ خوبصورتی ان الفاظ کی آپ دیکھیں کہ یہ کس جگہ پر ہے، آیت الکرسی، جس میں اللہ تعالیٰ کا جو زور ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی قدرت ہے، وہ بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ ہی کہا کہ دین کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے اس مذہب کی، اور ایک مذہبی رواداری، اور اس کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کھلا اور وسیع دل دین اسلام کا ہے اس حوالے سے شاید ہی کسی اور کا ہو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں راؤ الرحیم صاحب کا بھی کہ وہ ہمیں ہمیشہ دین مذہب سے مختلف حوالوں سے جوڑتے ہیں، ہمارے مذہب کے ساتھ اس میں مختلف چیزوں کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ ہم بابر ممتاز صاحب کے سوال کا جواب شاید میں بہتر پوزیشن میں ہو کے دے سکوں۔ تو بابر ممتاز صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی پوسٹوں کی وجہ سے دہشت ناک بن جاتے ہیں، ان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو بابر صاحب کے حوالے سے بھی پوری بار ایسے ہی سمجھتی ہے، حالانکہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اسی طرح پیر صاحب کے حوالے سے میڈیا جو کہتا ہے اس پر اپنی ججمنٹ رکھنے کی بجائے ہم جب کسی کے بارے میں بھی کوئی تاثر، ایک پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے، ڈبل گریجویٹ ہے، لوگوں کے رائٹس کا دفاع کرتا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے کسی کا کوئی تاثر قائم کرے تو اس کے لیے اس کی ذاتی تحقیق کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز کی طرف میں پیر صاحب کا بھی کوشش کروں گا کہ ان کی توجہ بھی اس طرف ہو کہ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی اشد ضرورت ہے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، لیکن اب وقت شاید یہ ایسا بھی آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمان کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی مستقبل میں جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ بار کے مختلف ممبرز نے ایک ریزولوشن موو کی ہے، میں بڑا بریفلی اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی رائے اور ووٹنگ لے کے اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے It has been moved by different members of our bar. Mr. President, IBA, as we know that the state of United Kingdom is known for its rule of law, justice and high standards of morality that are taken as an example around the globe. No doubt United Kingdom has played a vital role in the evolution of the modern law, setting the standards so high that it can never be imagined to keep a person guilty, resultantly depriving him from his basic fundamental rights without any evidence, mere on the basis of hearsay. It is a common practice since ages worldwide that there always exist some elements, groups of people whose only goal is to propagate propaganda and fake rumors without any concrete evidence in order to gain cheap publicity and attain popularity or to become famous. It has been noticed by members of Islamabad Bar Association that despite of high principles of justice in United Kingdom, justice shattered into pieces when a citizen of Pakistan, namely Fakir Mia Abdul Haq alias Mia Mitta, who has been twice the member of National Assembly of Pakistan and famous spiritual cleric, was banned to enter UK upon false allegations of forceful religion conversion, mere on hearsay, whereas no such evidence in support of the allegations is present on the record, resulting in grave violation of the prevailing justice system of UK, infringing his right of free movement, which is also violation of the basic principles of law, that is ordi altum pertum. We, the member of IBA, request you through this resolution that the government of UK be requested to withdraw this sanction, which is not only a sanction but also a conspiracy against the state of Pakistan, maligning it for supporting and carrying out the forceful religious conversion in the state. بنیادی طور پر کہ جو
مٹھا صاحب کے اوپر سینکشن لگائی گئی اس حوالے سے ہے کہ یہ آڈیو الٹر پڑھنا انہیں سنا بھی نہیں گیا اور کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے، اور یہ سینکشن جو ہے یہ قانون کے منافی ہے، اور جو اس ریزولوشن کے فیور میں وہ کائنڈلی جو ہے بائی ریزنگ دیئر ہینڈس. So with majority consensus the resolution is passed. The members who have presented this resolution. میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے سینئرس راجہ اشتیاق صاحب، نصیر کیانی صاحب، زاہد راجہ صاحب ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں کل شام کے لیے، اس کے بعد مٹھا صاحب، باقی تمام جو مہمان یہاں پہ آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یو آر ویلکم. اور مذہبی حوالے سے ہماری بار کا جو آگے انشاءاللہ پلان ہے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ الیکشن ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو ریلیجیس ہارمنی کے لیے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے جس میں سارے مذاہب کو شامل کر کے پھر ہم ان کا نقطہ نظر سننے کے لیے بار کا فورم انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ یہاں پر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.